بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ دے ناٹ ڈو اٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل, اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض, بیانیہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار. بانی کے ریاست مخالف بیانات پر ترجمان پاک فوج کا شدید رد عمل. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں ایک ذہنی مریض اپنی ذات میں قید ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. وہ سمجھتا ہے اس کی ذات سے آگے کچھ نہیں. تم ہو کون؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تمہاری سیاست ختم ہو چکی. فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے نہیں دیں گے. کلیئر کرنا چاہتے ہیں اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, دین وی ول آلسو کم بیئر نکل. فوج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالے. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو سہولت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے. آرمڈ فورسز یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف. کہا این ڈی یو جانے والوں کو غدار کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے جو آئی ایس پی آر جائے وہ غدار ہے. اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے. افغان اور انڈین میڈیا بیانیے کو پھیلاتے ہیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے. ان کے لوگ صبح شام فوج کی بات کرتے ہیں. پوچھو تو کہتے ہیں پتہ نہیں بیانیہ کہاں سے چلتا ہے. عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اس شخص کی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو گیا. اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں. اسپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتا یا نہ کرتا. اگر اس کا بس چلتا, کون کہتا تھا کہ دفتر کھولنا ہے اس کا خارج کا, پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے. صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. یہ ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کی حمایت کرتے ہیں, اس میں بڑا معاشی مفاد ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا خارجیوں سے مذاکرات کا بیانیہ دیا گیا. کہا گیا کے پی میں آپریشن نہ کریں, کہتے تھے پشاور میں خارجیوں کا دفتر کھولیں. انہیں بات چیت کا بخار پہلے سے تھا. گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ سب کو, ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ اس جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی providing the requisite synergy and jointness for military operations. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں, and we understand کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, اٹ واز
a long awaited essential requirement. CDF नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा हुआ, झूठ का सैलाब था। नोटिफिकेशन पर कोई वीलॉग कर रहा है, कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया या कोई प्रमोट हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पूछा, आखिर उनका फौज के साथ मसला क्या है? सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है? खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। काबीना ने 9 मई वाकयात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल का कहना है, रियासत काबीना की मंजूरी के बाद 51 मुकदमात में दस्तबरदार होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर होगा। सदर ममलकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाजों से आहंग है, मुल्क की दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। दोनों रहनुमाओं की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। नोटिफिकेशन जारी होने से दुश्मन परेशान है। वज़ीर इत्तलाक अता तारड़ की गुफ्तगू, बोले जैसे हमने अपनी फौज में स्ट्रक्चरल तब्दीली की है वो भारत को खटक रही है, उससे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। इस्तेकाम आने से मुल्क तरक्की की जानिब सफर करेगा। हम PTI को फिर कहते हैं, आए मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन की जो मुअज़्ज़ज़ क़यादत बैठी थी उन्हें ये कहा कि आएं और तमाम इश्यूज के ऊपर जो है वो हम बैठ के बात करने और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने को तैयार हैं। वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। जो प्रिजन रूल्स हैं वहाँ पे जो मुलाकात है उस मुलाकात को मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा करने जिससे अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। कानून किसी कैदी को अमन व अमान के मसाइल पैदा करने की इजाजत नहीं देता। बानी ने अपनी बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वजीर आजम ने 2 बार ऐवान के फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये सलाहियत है कि हम अपनी जिम्मेदारी अपनाएं। हम चाहते हैं कि इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कुछ हुकूमती वुज़रा दूसरे सूबों से मजीद इख्तियारात और वसाइल लेना चाहते हैं। टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने हिस्से से अदा करेंगे। 18वीं तरमीम पर तनकीद का जवाब इदारा-ए अमराज़े कल्ब है। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, इसकी मिसाल NICVD है। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालेक हुसैन के बड़े फैसले, प्रोटेक्टर का इजरा फूल प्रूफ बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात का जाली फैसला। विफाकी वज़रा ने 7 रोज में हतमी सिफारिशात तलब कर दी। मोहसिन नकवी का वीज़ों में मुलव्वस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म, कहते हैं गलत तरीकों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासिर कर रहे हैं। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए।
پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ صدر مملکت نے اہم عدالتی تقرریوں کی منظوری دے دی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات، جسٹس کامران خان مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے مستقل جج تعینات۔ تقرریاں جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں کی گئی۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا پیرا فورس کی کارکردگی جانچنے کے لیے جلد باڈی کیم لگانے کا حکم۔ کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی ٹریننگ سیشن شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے کہا قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 500 ای وی بسوں کی منظوری دے دی۔ کراچی کے ہر علاقے میں بس چلائیں گے ٹرانسپورٹرز، شہر میں اچھی بسیں لائیں، حکومت قرض دے گی۔ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا چاہتے ہیں ہر روٹ پر نئی بسیں چلیں۔ خیرپور، سکھر، شکارپور میں پیپلز بس رواما شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ کا لاہور میں درختوں کی کٹائی کے بارے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ اسکول موسم سرما میں ہفتے والے دن بند ہونے چاہیے۔ اتوار کو مارکیٹس کی بندش پر غور کیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس، کہا پولیس کی دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام سرکاری محکموں کی گاڑیاں بھی چیک کرنے کی ہدایت۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، شرح 304 ریکارڈ۔ زہریلی فضا نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ فیصل آباد اور سیالکوٹ کی فضا بدستور گرد آلود۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے تجاوز کر گیا۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں 700 نادہندہ سرکاری گاڑیوں کے ای چلان۔ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑی بھی ای چلان نادہندہ نکلی۔ چلانز کی ادائیگی کروائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کے پی ایس او کی گاڑیاں بھی نادہندہ ہونے پر روک لی گئی۔ مشیر وزیر اعلیٰ اسکواڈ کی گاڑیاں بھی ای چلان نادہندہ۔ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری سمیت دیگر افسران سمیت 55 سرکاری محکموں کی گاڑیاں شامل۔ کراچی میں کھلے مین ہول بچوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ مین ہول میں بچی گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ منگو پیر میں نجی اسکول کی پہلی جماعت کی طالبہ کھلے مین ہول میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کو نکال لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کا امن پرائز مل گیا۔ امریکی صدر فیفا امن پرائز کے مضبوط امیدوار تھے۔ فیفا کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا چیمپئن قرار دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن انعام پر اظہار تشکر، پاک بھارت جنگ کا ذکر دہرا دیا۔ کراچی بلوز نے قائد اعظم ٹرافی جیت لی۔ دفاعی چیمپئن سیالکوٹ ریجن کو 218 رن سے شکست۔ 533 رنز کے ہدف میں سیالکوٹ کی ٹیم 314 رنز بنا سکی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات، جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی۔ آئی سی سی کا نومبر کے لیے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان۔ جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور پاکستان کے کھلاڑی نامزد۔ سائمن ہامر، محمد نواز اور بنگلہ دیش کے تاج السلام شامل۔ امریکہ کا سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ممالک کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ پابندی والے ممالک کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 سے بھی زائد کرنے کی تیاری۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مزید ملکوں پر پابندی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیلانی پارک لاہور میں رنگوں اور خوشبوؤں کی بہار آ گئی۔ سالانہ گلداؤدی نمائش سج گئی۔ 200 اقسام کے 30,000 گلداؤدی پھول سجا دیے گئے۔ بگی، پاکستانی پرچم، دل، مور کے ماڈلز مرکز نگاہ، فوارہ اور گاڑی کو بھی پھولوں سے سجا دیا گیا۔ زبان کی حد مگر اظہار کی کوئی سرحد نہیں۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا 35واں روز اٹلی کی جانب سے تھیٹر پیش کیا گیا۔ منفرد اداکاری نے حاضرین کے دل موہ لیے۔